مجھے نہیں لگتا کہ ہوموسیکشوالٹی ایک برائی، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے برا نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. بوائز کو رات کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، مینس فار ایگزامپل کے طور پہ اس کو غلط کاموں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. کون سے غلط کام؟ کون سے غلط کام؟ پوچھ رہا ہوں نا. کون سے غلط کام؟ وہ آپ کو بھی پتا، وہ مجھے بھی پتا. بتائیں یار، آج کھل کے ایسی کی تیسی یار. میں نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈروں؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. کیا پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہیے؟ لیگلائز کر دینا چاہیے. ہم لوگ 21 سینچری میں رہتے ہیں. یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. قائد اعظم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا. ایک سیکولر اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسرن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لڑکی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لڑکا لڑکے سے نکاح کے بغیر تعلقات کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. اچھی بات تھی، پاکستان میں قانون موجود تھا کہ یہ جو ہم جنس پرست ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گندی حرکتیں نہیں کر سکتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ آپس میں جنس پرستی نہیں کر سکتے، یہ آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ قانون شرم آنی چاہیے ہمیں. بنا کر کون گیا تھا؟ انگریز بنا کر گیا تھا. 1860 کا یہ پینل کوڈ ہے. 1857 کی جنگ آزادی جو ہم نے ہار دی تھی، لاکھوں ہزاروں جانیں اس کے اندر گئی تھی. اس کے بعد وہ انگریز آیا یہاں پر، اس نے 1860 میں یہ قانون وضع کیا کہ اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، ہیں تو ہم کرسچن، ہیں تو ہم کافر، لیکن یہ قانون ہم وہ بنا رہے ہیں جس کے اوپر ایک دن آئے گا کہ تمہیں بھی شرم آئے گی، تم اپنے اوپر تھوکو گے. یہ قانون انگریز نے بنایا تھا کہ کوئی سیم سیکس میرج نہیں ہو سکتی، کوئی ہم جنس پرستی نہیں ہو سکتی. انگریز نے بنایا تھا. اور آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنانے والے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھنے والے، انہوں نے یہ جرت کی ہے 2018 میں کہ یہ پاکستان کا پینل کوڈ، یہ شک نمبر 377 کینسل ہو چکی ہے. اور کینسل کس نے کی ہے؟ اس ایکٹ نے کی ہے. یہ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018 نے یہ 1860 کی بنی ہوئی یہ شک، یہ سزا کینسل کر دی ہے، کیونکہ اس کے اندر سیم سیکس میرج الاؤ ہو چکی ہے. کوئی بھی مرد عورت بن کر مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت مرد لکھوا کر دوسری عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. تمام حقوق اس کو حاصل ہوں گے. تمام میاں بیوی کے جو حقوق اسلام میں اور جو میاں بیوی کے حقوق قانون میں موجود ہیں، وراثت کے، حقائق کے، لین دین کے، حق مہر کے، بچوں کے، سب اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اس کو تمام حقوق ملیں گے. اور نہ صرف ملیں گے بلکہ اس قانون کے تحت اس سے متصادم پاکستان کے اندر جتنے قوانین ہیں سب کینسل تصور کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ ہے 2018 کا، اس کی جو کلاز نمبر 19 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دس ایکٹ شیل ہیو این اوور رائڈنگ افیکٹ آن اینی ادر لا. کوئی بھی ایسا قانون بنا ہوا ہے جو ہم جنس پرستی کو روکتا ہے، جو اس غلاظت کو روکتا ہے، جو اس کو منع کرتا ہے، وہ تمام قوانین اس نے کینسل کر دیے ہیں. اب جو چاہے گندگی کرتا پھرے، غلاظت پھیلاتا پھرے، فحاشی پھیلاتا پھرے. اور یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پچھلے پارٹ 2 میں بتایا تھا. پارٹ 2 میں بتایا تھا یہ کلاز نمبر 5 prohibition against harassment
اور اس کے اندر ورڈ لکھا ہوا ہے both within and outside of the home, کہ آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے کہ تم گے مت بنو, آپ اپنی بچی کو نہیں سمجھا سکتے کہ تم لیسبین مت بنو. کوئی استاد اپنے شاگرد کو نہیں سمجھا سکتا کہ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. کوئی استانی اپنی شاگردہ کو نہیں سمجھا سکتی کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. کوئی امام اپنے جو مقتدین ہیں ان کو نہیں سمجھا سکتا. کوئی مدرس اپنے عوام کو نہیں سمجھا سکتا, اپنے سننے والوں کو نہیں سمجھا سکتا. یہ سب ہراسمنٹ میں آئے گا. یہ کس نے بنایا قانون؟ کہاں سو رہے تھے پاکستانی؟ کس نے اس خلاصت میں, اس خباثت میں اپنا نام لکھوایا؟ اور اب بھی وہ کون ہیں جو اس غلاظت اور خباثت میں اپنا نام لکھوا کر اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے وہ پاکستانی قوم؟ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ کے غیرت مند مجاہد؟ وہ جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حرمت پر. کیسے ہو گیا میرے اور آپ کے جیتے جی یہ پاکستان میں, اور اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے ایک ایک دن. اللہ کی قسم, ایک ایک دن جو پاکستان میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اور یہ قانون موجود ہے, میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو رہے ہیں, میرا اور آپ کا نام نافرمانوں میں لکھا جا رہا ہے. اللہ کی قسم, جس نے اس میں نام لکھوایا ہے, اللہ کی قسم ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اس نے اپنا نام قوم لوط میں لکھوا لیا. کون تھے جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا؟ کون تھے جس کو اسمبلی والوں نے ووٹ دے کر سینٹ میں بھیجا؟ وہ کون تھے جن کو ہم نے نعرے لگا کر وہاں پر بھیجا, جن سے ہم نے امیدیں لگائیں, جن کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ کون ہے میرے اور آپ کے مجرم, میرے بچوں کے مجرم, آپ کے بچوں کے مجرم, میری بیٹی کے مجرم, آپ کی بیٹی کے مجرم, میری ماؤں بہنوں کے مجرم؟ وہ کون ہے جنہوں نے اس جرم میں, اس خباثت میں, اس غلاظت میں اپنا نام لکھوایا؟ میرے اور آپ کے یہ سونے کا وقت نہیں ہے, میرے اور آپ کے اٹھنے کا وقت ہے. اگر میں اور آپ سوئے رہے تو انہی گھروں میں سوئے ہوگے. اللہ تعالیٰ پتھر برسا دے گا آسمان سے, جیسے قوم لوط کے اوپر برسا دیے تھے. اور اگر خاموش رہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہم جنس پرست نہیں تھی, وہ ایسی حرکت نہیں کرتی تھی, وہ نبی کی بیوی تھی, لیکن اس کی سوچ ان ہم جنس پرستوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے. اس کا تعاون, اس کا کردار, اس کی بات ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام نبی کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیا. پتھر جب برسے تو اس کے اوپر بھی برسے. اگر اللہ نے کسی کو بچایا تو لوط علیہ السلام کو بچایا. لوط علیہ السلام کون ہے؟ جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے, جو اس کو روکنے والے تھے. اگر پتھروں کی بارش سے رکنا ہے, آسمان سے برستی ہوئی آگ سے رکنا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے تو اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بہت ہو گیا ہمارے ساتھ کھلواڑ. ہمارے گھروں میں گھسو گے. اب تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ میری بیٹی کیا کرے, تم ڈیسائیڈ کرو گے میرا بیٹا کیا کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا بیٹا کیا کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میری بیٹی کیا کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ ممبر سے اٹھنے والی آواز ایوانوں میں جائے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کاغذ کے غلیظ ٹکڑے جو محمد الرسول اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں, ان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ کاغذ کے غلیظ ٹکڑے جو سود کو جائز قرار دیتے ہیں, جو ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیتے ہیں, جو ہر طرح کی غلاظت کو جائز قرار دیتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ اٹھیں اور اللہ کا نام لیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام لیں, اور بتا دیں ان کو کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق.
जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो किसी मखलूक की इताअत नहीं है। हम नहीं मानते इन तुम्हारे कागज के टुकड़ों को, हम नहीं मानते तुम्हारी इस गलाजत को, और न ही हम चलने देंगे सूद का निजाम, न ही चलने देंगे हम जिन्स परस्ती, और न ही किसी और तरह की गलाजत और खबासत। और अगर ना जागे, ना उठे, तो वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचा देना। जो पहुंचाने वाला है, रोकने वाला है, आप भी उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि वही होगा इंशाअल्लाह जिसको अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश से रोकेगा। और जो नहीं शामिल होगा, जो पीछे रहने वालों में से होगा, जो खामोश भी होगा, वो भी हकदार हो सकता है अल्लाह के इस अजाब का। मुझे तो इस कागज को हाथ लगाते हुए घिन आती है कि मेरे हाथ ना पाक ना हो जाए।